اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اس بابرکت رات میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لا الہ کے صحن میں علی ولی اللہ کا نزول آپ تمام احباب کو مبارک ہو۔ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماننے والے جو اپنے رہبروں کا جشن کھل کے منا سکتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی ہر کسی کو حاصل نہیں، امام ہونے بھی ایسے ہی چاہیے جن کی شہادت بھی منائیں اور جن کی آمد بھی منائی جا سکے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہادی برحق عطا فرمائے۔ اگر ہم 21 رمضان کو امیر المومنین کا ماتم کرتے ہیں تو 13 رجب کو امیر کا جشن بھی مناتے ہیں، اور یہ ذکر علی کا معجزہ ہے کہ بندے ہمارے صرف رونے پہ ہنستے نہیں، ہمارے ہنسنے پہ روتے بھی ہیں۔ لوگوں کو جب ہم روتے ہیں تو پھر لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور لیکن قبلہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تب لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، خوشی تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، خوش تو بندہ دشمن کو بھی دیکھ کے ہو جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض احباب کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا تاکہ یہ جشن ہم بھی منا سکتے، یہ خوشیاں ہم بھی منا سکتے، یہ چراغاں ہم بھی کر سکتے، یہ لائٹیں ہم بھی جلا لیتے۔ لیکن لوگ لیلۃ القدر مناتے ہیں، مرشدوں کی راتیں نہیں مناتے، لوگ قرآن کی آنے کی راتیں مناتے ہیں۔ بعض احباب کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میلاد کا تو تصور ہی نہیں ہے، میلاد تو منانے نہیں چاہیے، یہ شیعہ کہاں سے میلاد لے آتے ہیں، کبھی نبی کا میلاد ہے، کبھی علی کا میلاد ہے۔ جو بندے سارا سال ہمارے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان، رمضان کی آخری راتوں میں ایک رات، اس رات پہ جس نے ساری زندگی اعتراض کرنا ہے اس نے بھی مسجد میں لائٹیں بھی جلانی ہے، چراغا بھی کرنا ہے۔ اس سے پوچھو کہ آج چراغا کیوں ہے، وہ کہے گا جی آج قرآن کے آنے کی رات ہے، آج قرآن کے آنے کی رات ہے۔ پھر تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں کہ قرآن کے آنے کی رات منائی جا سکتی ہے، اور جس گھر پہ قرآن آیا ہو لہذا ہم ابتدائی گفتگو میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ہادی برحق ہیں کہ جن کی آمد بھی ہم منا سکتے ہیں، کیونکہ دن منانا مشکل نہیں ہوتا، لوگ دن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بابا جی لوگوں کو ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اگر لوگوں کو شہادت کی تاریخیں مل جاتی ہیں تو یقیناً پھر لوگ کہیں نہ کہیں سے ولادت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا دن منایا جائے اس کے لیے چند چیزوں پہ پھر بتانا پڑتا ہے کہ جس کا دن منایا جائے وہ کون ہے، باپ کون ہے۔ لہذا سب سے پہلی ہماری خوش قسمتی تو یہ کہ ہمارے پاس امام ایسے جن کا ہم جشن اور خوشی منا سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے آ جائیں تو اس سے آگے پھر جب ہم بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آتے ہیں تو پھر ایک بحث ایک نئی شروع ہو گئی ہے، جس بحث کو قتل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ میں انتہائی امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں ان ہستیوں کی نہ عصمت پہ بحث کر سکتا ہوں نہ میں ان ہستیوں کی خلقت پہ بحث کر سکتا ہوں کہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں ہی لفظ ٹھیک ہیں۔ قبلہ تشریف فرمائے، اہل علم ہے تائید فرمائیں گے، جو چیز نازل ہوتی ہے وہ بھی بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے، تو جن کے سفر کو معراج کہا جائے
ان کے بارے میں تو میں یہ بھی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتا. میں اب ایک لفظ میں نہ سکتا، اب میں ایک لفظ ایک نیا آج کے جشن کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. اور یقیناً راولپنڈی میں عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے. یہ لفظ اچھا لگے تو آپ نے نوکر کو تائید کر دینی ہے کہ آج کے جشن کے حوالے سے یہ جملہ بڑا اچھا تھا. کیونکہ میرے 5ویں بادشاہ سے آگے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو بہترین تحفہ اسے کیا دینا چاہیے؟ اچھا لباس دے، بہتر خوشبو دے، یا اچھی سواری دے؟ امام نے فرمایا نہیں، جب بھی ہمارا شیعہ دوسرے شیعہ سے ملے تو سب سے بہتر تحفہ یہ ہے ایک دوسرے کو ہمارے فضائل سنایا کرو، ایک دوسرے کو ہماری فضیلتیں سنایا کرو. اور اگلا جو امام نے اجر بتایا آج کے جشن کے حوالے سے وہ اجر بھی سن لینا. امام نے فرمایا ہمارے دو شیعہ جب ہماری فضیلت میں خوش ہو کے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ان کی باہیں چھوڑنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ صرف ہماری فضیلت کی وجہ. اب کسی نے کہا کہ پیدا ہوئے اور کسی نے کہا نازل ہوئے. میں یہاں ایک لفظ بہتر استعمال کر لوں، میں بار بار مکمل توجہ چاہوں گا اس لفظ کے لیے. بابا جی ایک لفظ کہ یہ پیدا ہوتے، دوسرا لفظ کہ نازل ہوتے. میں ایک لفظ استعمال کروں گا، نہ پیدا نہ نازل. یہ ایک محدود مدت کے لیے جب انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی تاب بخشے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، اور جب یہ انسان سے وہ طاقت چھین لیں اسے ان کا جانا کہتے ہیں. یہ موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہے. تھوڑی دیر کے لیے جو ان کا مدت ان کی ظاہری حیات طیبہ کا تعین کیا جاتا ہے تب انہوں نے زمانے کو یہ اجازت بخشی تھی کہ زمانہ انہیں دیکھ سکے. یہ زمانے سے پہلے ہیں، یہ زمانے کے بعد نہیں. یہ زمانے کے بعد ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے. یہ زمانے سے پہلے ہیں، یہ زمانے کے بعد. اب آپ کے سامنے میں نے اس بادشاہ کی عزت اور مدد بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علی کعبہ میں آئے، اور یہ بھی اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی فخر کسی کے پاس نہیں ہے. اور لوگوں نے روایتیں مٹانے کی کوشش کی ہے. لوگ روایتوں کو تو ضعیف کہہ سکتے ہیں یا کتابیں بدل سکتے ہیں، لیکن کتابیں مٹ سکتی ہیں. کعبے کی دیوار سے وہ نشان تو آج بھی نہیں مٹا، کعبے کی دیوار میں وہ نشان آج بھی موجود ہے. اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا مجمع آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ہو اور وہ نشان برداشت کر رہی ہو؟ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹی سے بہترین کیمیکلز منگوا کے اور بہترین انجینئرز بلوا کے اس دیوار کے نشان کو مٹانے کا کہا تھا کہ جتنے ڈالر خرچ ہو جائے، جتنے ریال خرچ ہو جائے، کسی طریقے سے یہ دیوار کا نشان مٹ جانا چاہیے. اور انجینئرز نے اپنے اپنے کیمیکلز لگائے، چلے گئے، صبح پلٹ کے واپس آئے تو دیوار میں نشان ویسے موجود تھا، دیوار میں دراڑ ویسے موجود تھی. انگریز گھبرا گئے. انگریز نے گھبرا کے کہا ہمیں اس نشان کو مٹانے کا نہ کہو، ہمیں اس نشان کی ہسٹری بتاؤ. یہ نشان پڑا کب تھا؟ یہ نشان پڑا کیسے تھا؟ اس وقت سعودی حکومت بتانے میں مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے دیوار کے قریب آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا. انگریز کے کہہ کے واپس چلا گیا. جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے سارے بولے مل کے حیدری. بسم اللہ. دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا اور یہاں سے ایک نبی کی ماں کو نکالا گیا. تو جو پوری صاحب ہٹایا نہیں گیا. بی بی مریم رہتی ہی اللہ کے گھر میں بربتول. خدا نے اپنے گھر سے نزول حضرت عیسیٰ کے وقت کا مریم چلے جائے. یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ.
یہاں بچے نہیں آتے، یہاں سجدے ہوتے. اس بی بی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا اور اس بی بی کو سہارے کی ضرورت تھی اور اللہ دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا تھا. شرائط ساری پوری تھی پھر بھی نکال دیا. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ جشن سننے آیا اور اگلی صدر پہ نہ بولے علی کی ماں آئی نہیں تھی، بلائی گئی تھی. وہاں گھر بھی کوئی نہیں، یہاں حویلی بھی ہے. وہاں بغیر شوہر کے، یہاں ایسی شرط بھی کوئی نہیں. تو میرے مالک اسے عین وقت نزول عیسیٰ کے وقت نکال دیا، اسے عین نزول امیر کے وقت بلا لیا. اسے ہٹایا کیوں؟ اسے بلایا کیوں؟ اسے ہٹایا کیوں؟ اسے بلایا کیوں؟ جو بندے آج بیٹھ کے علی بن ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کبھی شرک کے فتوے کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں نے مریم نکال کے بھی توحید بچائی ہے، علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی، قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے پاس دلیل ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. اچھا میرے مالک اس لیے تو نے مریم کو نکالا، پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی کی ماں کو بلا کے توحید اس لیے بچائی ہے کہ مجھے خبر ہے دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں، دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو کعبے میں اتاروں گا، جب بھی تیرا رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا. میں نے زمانے کو بتایا ہے علی اور ہے اللہ. بسم اللہ سے یا ہم نے علی کو اللہ کے گھر میں اٹھا. پھر جہاں بی بی گئی ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی. خدا کہتا جو پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے بنا ہے، جو ہم نے فضا کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ مکہ والا. اور خدا نے کہا اس گھر کا کام یہ ہے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. سر نہ ہلائیے گا، زبان کو زحمت دیجیے گا. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے اور کعبے کی پاکیزگی پہ کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ ہاتھی کا پاک ہونا ضروری ہے. کعبہ کرتا ہے ہدایت، کعبہ کرتا ہے زمانے کو بابا دی ہدایت، اور ہاتھی کا ہدایت کے لیے بولنا بھی ضروری ہے. خدا قرآن میں کہتے ہیں کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے.